بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایمان افروز داستان کی طرف۔ آج کا واقعہ ہے حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا اور شیطان کے درمیان ہونے والے حیرت انگیز واقعات کا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب انسان ایمان میں مضبوط ہو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے تو کوئی بھی شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضرت غوث پاک وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے شیطان کے ہر حربے کا مقابلہ کیا اور اسے سزا دی۔ آئیے سنتے ہیں یہ ایمان افروز داستان، جس میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک ہر شیطان کو پکڑ کر اس کو سزا دی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک خالی اور پرسکون جگہ پر ذکر کر رہے تھے۔ آپ کی عبادت میں ایسی محویت تھی کہ دنیا سے بالکل الگ ہو چکے تھے۔ شیطان نے یہ دیکھا اور سوچا کہ کیوں نہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ شیطان نے اپنے مکار اور دھوکہ دینے والے انداز میں آ کر کہا، اے غوث العظم، تم بہت عبادت گزار اور نیک ہو، تمہارے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تم سے راضی ہے، اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شیطان نے اس طرح کا چال چلایا آپ پر۔ شیطان انسان کا بالکل ازلی دشمن ہے۔ شروع سے لے کر اب تک شیطان انسانوں کا دشمن بن کر آیا ہے اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ ہمیشہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ایک ایک آدمی کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانے والا بنے، بلکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے خود کہا تھا کہ میں ایک آدمی کو بھی زمین پر ایسے نہیں چھوڑوں گا، تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا اور سب کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا تھا، فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جا انسانوں کو بھٹکا، میں بھی ہر اس انسان کو مکمل طور پر بخش دوں گا، چاہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں۔ جس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، کہہ دیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ ہے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا زمین آسمان کا خلا بھرا ہوا ہو۔ تو میرے دوستو، حضرت غوث العظم نے فوراً شیطان کی باتوں کو بھانپ لیا اور دل ہی دل میں اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ آپ نے شیطان کو جواب دیا، اے لعین، میں تمہارے دھوکے میں کبھی نہیں آ سکتا، میری ہر سانس ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہے اور مجھے کسی دنیاوی لذت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے اپنا حربہ ناکام ہوتے دیکھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی اور دوبارہ دوسری صورت میں آیا۔ اس مرتبہ وہ نور کی شکل میں آیا اور کوشش کی کہ حضرت غوث پاک کو اللہ کی طرف سے کسی پیغام کا فریب دے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کو اس بات کا ہمیشہ علم ہونا چاہیے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ مکمل ایمان والے تھے اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے تھے۔ وہ شیطان کے کسی فریب میں آنے والے تو تھے ہی نہیں۔ شیطان نے شاید محسوس کیا کہ حضرت غوث العظم پر اس کا کوئی حربہ کام نہیں کر رہا، تو اس نے آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس مرتبہ وہ ایک خوبصورت دنیاوی لذتوں سے بھری دنیا دکھانے کے انداز میں آیا۔ حضرت غوث پاک نے دیکھا کہ ان کے سامنے دنیاوی عیش و عشرت کی ہر چیز موجود ہے، مال و دولت، تخت و تاج، بڑی بڑی سلطنتیں اور دنیا کی ہر لذت وہاں موجود تھی۔ شیطان نے کہا، یہ سب تمہارا ہے، تم یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، بس مجھے اپنا رہبر مان لو۔ حضرت غوث العظم نے فوراً شیطان کی اس دھوکہ دہی کو پہچانا
اور فرمایا اے لعین میں ہرگز تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور مجھے اس دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا اور اپنے رب کی مدد چاہوں گا ہر شیطان مردود سے اور ہر بری چیز سے، اور میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بندہ بن کر رہوں گا۔ حضرت غوث العظم نے جب یہ دیکھا کہ شیطان ان کے ایمان کو کمزور کرنے میں ناکام ہو رہا ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس شیطان کو ایسی عبرت دی جائے کہ وہ دوبارہ کسی نیک انسان کو گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ کے فضل سے حضرت غوث العظم نے شیطان کو قابو کر لیا اور اسے ایسی سزا دی کہ وہ کانپ اٹھا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت غوث پاک سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کسی ولی اللہ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ حضرت غوث العظم نے اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی کہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہیں، اس پر مکمل بھروسہ کریں اور دنیاوی قریبوں سے بچیں اور دنیاوی فریبوں سے بچیں۔ میرے پیارے ناظرین، یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دنیاوی فریب، شیطان کے جھوٹے وعدے اور عیش و عشرت ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت غوث العظم جیسے ولیوں کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں مزید حوصلہ ملے گا کہ ہم ایسے اسلامی قصے آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں رہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔